سیرت کو پڑھ لے، آپ حضرت خالد بن ولید کے کردار کو پڑھ لو، یہ عورتیں حضرت ام حبیبہ کے دش کو دوہرا لے۔ اگر ادھر عائشہ کا اتہاس ہوگا، عائشہ کی سیرت ہوگی، عائشہ کا کردار ہوگا، فاطمی ضابطہ ہوگا، فاطمی رسول ہوگا، اور ادھر صدیق اکبر کا طریقہ ہوگا، حضرت علی کا کردار ہوگا، تو پھر وہی دور آئے گا کہ ادھر بھی نیکوکار ہوں گے اور ادھر بھی عورتیں بھی نیکوکار ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں، میری ماں بہنیں سن لیں، تقریر شروع کرنے سے پہلے مولانا توصیف اللہ نے اس دنیا میں ہر کسی کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ ختم کر دوں؟ ہاں، ابھی میں برابر شروع بھی نہیں ہوا، قاعدے سے بتا دینا، ایک ہے شوہر اور ایک ہے، زور سے بولو اور زور سے بولو، بیوی۔ دونوں کا منصب الگ الگ ہے۔ ذرا میری ماں بہنیں سن لیں، اس وقت میں تقریر بہت کم کرتا ہوں میرے بھائی، اس دل میں جو درد چھپا ہے وہ درد زیادہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب کا کرم، میرے غوث پاک کا فیضان ہے کہ آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے مگر گھاٹ گھاٹ کا پانی پیتا ہوں۔ اس وقت ہم شرم سے اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں، ہمارے علماء جھکا لیتے ہیں۔ قاری صلاح الدین صاحب اکثر جلسوں میں ان سے ملاقات ہوتی، شادیوں کا دور ہے، جب بارات نکلتی ہے نا تو آپ ہیں، ہم تو ہم ہیں۔ یہ بیٹیاں جن کو بڑے فخر کے ساتھ قاری صلاح الدین صاحب کی بڑا، حافظ غزالی صاحب کی بڑا، مولانا توصیف صاحب فاطمہ کی کنیز کہا کرتے ہیں، یہ بھتیجوں کی بارات میں، اپنے بچوں کی بارات میں مرد تو ناچتا ہی ہے، اپنے نقاب کو تاک کے اوپر اور بکس میں رکھ کر کے یہ عورتیں بھی روڈ پر ناچتی، پتہ نہیں چلتا کہ ادھر کی بارات ہے کہ ادھر کی بارات ہے۔ رسول کی سنت کی ادائیگی کرنے جا رہے ہو، کیا رسول کی سنت تمہیں یہی تیور دے رہا؟ کیا وہ سنت یہی تیور دے رہی ہے کہ ابھی تک تم پردے میں تھی، اب پردہ ہٹاؤ اور بارات میں ناچ کر کے دولے کے سسرال جاؤ؟ نہیں، اللہ کے حبیب نے اس پردے میں وہ عظمت بیان کیا ہے کہ پردے کی برکت کیا ہے۔ سن لو کلیم مشاہدی کا جملہ، عورتیں اگر پردہ کریں، پردہ کیا کریں؟ زور سے بولو، پردہ کریں۔ سن لو، نہیں سنو گے تو پکڑ پکڑ کر سناؤں گا۔ اس محفل میں تم نہیں آؤ گے تو اب کوئی آنے والا نہیں۔ آؤ، یہ صرف تمہارے حضور کی محفل ہے، اس میں صرف حضور کی محفل ہے، یعنی حضور کے چاہنے والے آئے گے۔ اور اگر یہ پنڈال اور چرچا گاہ تم نے خالی کر دیا تو تم دوسری کی محفل کی زینت تو بن سکتے ہو، لیکن کوئی دوسرا تمہاری محفل کی زینت نہیں بن سکتا ہے۔ کلیم مشاہدی کی تقریر کا حصہ سن لو کہ جیسے دوسرا ہماری محفل میں نہیں آتا ہے، ایسے ہم بھی دوسرے کے محفل میں نہیں جائیں گے۔ اگر جائیں گے تو اولیاء اللہ کی محفلوں میں جائیں گے، اگر جائیں گے تو حبیب کردگار کی محفل میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پردہ، پردہ آپ نے سمجھا ہی نہیں پردہ کیا ہے۔ قاری صلاح الدین صاحب قبلہ کے حوالے سے جملہ میں دے دوں، ایک ہے شوہر، کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا، اور ایک ہے بیوی۔ حضرت امام غزالی جہاں تک میرا مطالعہ کام کر رہا فرماتے ہیں بیوی گھر میں رہے، کہاں رہے؟ زور سے بولو، ٹوٹہا پٹہا مکان میں رہے۔ شوہر اللہ خوش نصیبی سے اس کو کعبہ شریف پہنچا دے۔ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ اللہ ان نوجوانوں کو کعبہ شریف کا دیدار کرا دے، آمین۔ اور سرکار کے در پاک کی زیارت کرا دے۔ سبحان اللہ۔
شوہر چلا جائے کعبہ شریف، بیوی گھر میں رہے اور دونوں ساتھ میں دعا کریں. شوہر غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرے، شوہر غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کرے، بیوی گھر میں پھٹا پرانا مصلی بچھا کر دعا کرے. وہ کعبہ جہاں ایک کی نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہوتی ہے. بے شک بے شک. وہ کعبہ کہ آپ دعا کے لیے بعد میں پہنچتے ہیں اور آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 فرشتے رب کے کامل قدرت سے آپ سے پہلے پہنچے رہا کرتے ہیں. اور جب بندے مومن دعا کرتا ہے تو دعا آپ کرتے ہیں اور آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے 70,000 ملائکہ حاضر رہا کرتے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ میلاد النبی زندہ باد. اہل سنت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. اس کعبہ میں شوہر دعا کر رہا ہے، 70,000 فرشتے 70,000 فرشتے آپ کی دعا پر آمین کہنے کے لیے تیار ہیں. کوئی دعا مردود نہیں، سب مقبول. شوہر غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے، عورت اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرتے ہوئے فاطمی پردے کو اپنا کر، فاطمی سیرت اور کردار کو اپنا کر شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے گھر میں بیٹھ کر دعا کریں. قاری صلاح الدین صاحب قبلہ اب پوچھا گیا کس کی دعا جلدی قبول ہوگی؟ اور شادیوں میں بے پردہ گھومنے والی عورتوں سن لو، کس کی دعا جلدی قبول ہوگی؟ تو آپ تو کہیں گے کہ جو کعبہ شریف میں غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے اللہ اس کی دعا جلدی قبول کرے گا. نہیں، بلکہ بزرگوں نے فرمایا ہے اس شوہر سے پہلے جو غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے اللہ اس سے پہلے اس کی بیوی کی دعا کو قبول کرے گا. پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کر کے شوہر کی مال کی حفاظت کر رہی ہے اور پردے میں اپنے مولا کی عبادت کر رہی ہے. یہ مال کی حفاظت اور یہ پردے کی برکت ہے کہ شوہر غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہا ہے، اس کی دعا بعد میں قبول ہو رہی ہے اور بیوی کی دعا پہلے قبول ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت اس لیے اپنے کردار کو بدلو. نوجوانوں اپنے غم اور خوشی کو شریعت کے آئین کے مطابق مناؤ. حضرات آج کل محمد بھائی نے اپنی والدہ کی روح کو خوش کرنے کے لیے ثواب پہنچانے کی غرض سے انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محفل کا انعقاد کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس محفل کے صدقے میں اللہ ان کی والدہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے، اللہ ان کو خلیق رحمت فرمائے اور اللہ ان کو فتنہ قبر عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرمائے. بس اسی کے حوالے سے تھوڑی دیر آپ سن لیں ایصال ثواب کیا ہے. اور ایصال ثواب یعنی ثواب جب مردے کو ملتا ہے اس کی حیت اس کی حالت کیا ہوتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ثواب مردے کے قبر میں پہنچتا کیسے؟ آپ بیدار ہیں نا؟ بیدار ہیں؟ میں شروع کروں پہنچتا کیسے؟ آپ پہنچاتے ہیں ثواب، آپ پہنچاتے ہیں اور یہ نوجوان لوگ نہیں پہنچاتے ہیں اور یہ ہمارے علماء نہیں پہنچاتے. قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، مگر ثواب پہنچا نہیں سکتے ہیں. اور سب تو سب چھوڑو، ہمارے قاری صاحب قبلہ کبھی انہوں نے ثواب پہنچایا قبر تک؟ اپنے اماں ابا کی قبر تک نہیں، بس دعا کر سکتے رب کے جناب میں، قرآن پڑھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے تیجا ہو، دسواں ہو، بیسواں ہو، چہلم ہو، سالانہ فاتحہ علماء
اب تو سارا کام انہی سے لیا جاتا ہے. بیٹا آ گیا جہاز سے، اعلان ہوتا ہے رک جاؤ، عصر کے بعد رکھنا. بیٹا جہاز سے آ رہا ہے، آنے کے بعد کچھ نہیں کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا. وہ ریڈی میڈ بنا اسے بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا. سارے یہی لوگ کرتے ہیں. اب اگر 10 منٹ لیٹ ہو جائیں تو دیکھیے وہ طوفان. جنازہ تو جنازہ سب سے پہلے انہی پر برس پڑیں گے. سارا مسئلہ انہی. کفن کیسے پہنانا ہے یہ جانے، نہلانا کیسے ہے قاری صلاح الدین جانے، مٹی کیسے دینی قاری صلاح. حد تو یہ ہے. ابھی رات میں ایک گاؤں جلا پروا مٹی دینے میں گیا. حضرت صاحب کہیں حضرت یہاں ہو تو ان کے کعب ہوا تو کہیں لڑکوا مٹی دیے جاتے آپ دعا پڑھ دو. ہم نے کہا جب حال ہے جانور سوا کرے حافظ غزالی اور دعا پڑھے قاری صلاح الدین صاحب. مٹی دے لڑکا اب کھڑا ہو کر دعا پڑھے عالم. حد ہے ایسی زندگی پر جس باپ اور جس ماں نے پوری پراپرٹی تیرے حوالے کر دیا ہو. آج اس ماں کو بیٹا مٹی دینے جا رہا ہے، آج اس باپ کو بیٹا مٹی دینے جا رہا ہے. حد یہ ہے وہ علماء سے دوری کا نتیجہ ہے، مدرسوں سے دوری کا نتیجہ ہے. تو خالی مٹی دھکیل رہا ہے اور دعا قاری صلاح الدین پڑھ رہے ہیں، دعا حافظ غزالی پڑھ رہے ہیں، دعا مولانا توصیف پڑھ رہے ہیں. کم سے کم اپنے علماء کے قریب ہو جائے. یقینا تو جان لو کہ جب میرا باپ مرے اور سب سے پہلے مجھ سے مٹی دلوایا جائے تو مٹی دیتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ جس باپ نے سب کچھ تیرے حوالے کیا ہو، مٹی دیتے وقت اس باپ کے قبر پر بیٹھ کر تجھ کو دعا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے اور تو دعا بھی نہیں کر سکتا. سارا مسئلہ ریڈی میڈ کا سچ ہے. سن لو. اللہ توفیق دے تو قرآن آپ پڑھو. آپ بے شک بے شک. ماں میری ہے، قرآن یہ پڑھ رہے ہیں. جتنے درس سے میں پڑھوں گا یہ پڑھیں گے، آپ پڑھیں گے. ماں میری ہے نا، باپ میرا ہے. ہم جب قرآن اٹھائیں گے نا تو نیت یہ کریں گے میں اس ماں کے نام، میں اس ماں کو ثواب پہنچانے کی کیسے پڑھ رہا ہوں جس ماں نے یہ مکان میرے حوالے کیا ہے، جس ماں نے 9 مہینہ مجھے شکم میں رکھا ہے، جس ماں نے میرے بھوک کو بھوک سمجھا ہے، جس ماں جو ماں میرے درد کو درد سمجھی ہے وہ یہ لوگ کیا سمجھیں گے. اولاد جب ماں باپ کے اشارے ثواب کے لیے قرآن پڑھے گی تو اس کا انداز تیرا جدا گانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سچ ہے ماشاء اللہ. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا آپ کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب کرم محمد صاحب کی والدہ کو عطا فرمائے گا. بولو کہ نہیں. قاری صلاح الدین صاحب کی بھی اسی نیت سے انہوں نے نعت پڑھی ہے، اسی نیت سے یہ حضرات تقریر کی اور نعت پڑھے ہیں. لیکن آج تک کوئی ثواب اکٹھا کر کے کسی کی ماں کے قبر کے قریب نہیں لے گیا کہ لاؤ قبر کھول کر کے اس میں ثواب پہنچا دیں. وہ ہمارے آپ کے اختیار میں ہے نہیں. تو سب یہ جانتے ہیں سارے ثواب کی محفل، سارے ثواب کی محفل، ثواب پہنچانا. کبھی تم نے غور کیا کہ بندے کا کام ہے قرآن پڑھنا، بندیوں کا کام ہے قرآن پڑھنا، مگر قرآن کی تلاوت کے بعد اس تلاوت کلام اللہ پر اللہ جو ثواب نازل فرماتا ہے، یہ ثواب ہمارے مردوں کے قبر میں پہنچنا کیسے ہے. بتا دوں کہ لے کر چلا جاؤں. زور سے بولو. کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ذرا ہاتھ اٹھاؤ. سب لوگ